السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو ہم نے کر لی توبہ، لیکن کیا توبہ کہنا ہی کافی ہے کہ اے اللہ میری توبہ؟ توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان شرائط کو ہم پورا کرتے ہیں تو امید ہے کہ ہماری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو، مقبول ہو اور ہمارے درجات بھی بلند ہو۔ تو اگر یہ توبہ ہی قبول نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دل جمی سے توبہ نہیں کرتے۔ دل جمی سے توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم پچھلے گناہوں پر نادم نہیں ہیں، اور جو سامنے دیکھتے ہیں گناہ، دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کرتے۔ ہمارا جسم اس کی طرف لپکتا ہے، ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم اپنے پرانے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور نہ کرنے کا عزم ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہماری توبہ قبول ہوگی اور ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق بھی ملے گی۔ چلیے آئیے، ان شرطیں کیا ہیں اور کس نے بیان کی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا شہر فرما دیا، فرماتے ہیں: نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا کی جائے۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی کرے۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی مانگے۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ سامعین محترم، یہ وہ 6 شرائط ہیں جو تمام دنیا میں انسان کو ممتاز کرتے ہیں اور الگ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے جو ان 6 چیزوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان پرانے گناہوں پر شرمندہ ہوگا وہ تو انشاءاللہ آئندہ نہیں کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرض اور واجبات کو چھوڑے گا ہی نہیں، اس کی اگر قضا ہو بھی گئی ہے تو اس کو پورا کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بنے گا۔ کسی کا مال وغیرہ کسی سے نہ چھینے گا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرے گا۔ اگر نعوذ باللہ پرانے وقتوں میں ایسا ہو گیا ہے تو اس کی وہ واپس کرے گا اور اس سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ کسی کو اگر آپ نے ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچ گئی ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، یا اسی کا ہی عمل تھا تو آپ نے اس کا رپلائی دیا تاکہ اسے بھی تکلیف پہنچے، تو دیکھ لیجیے اگر آپ نے جو تکلیف پہنچائی اس کی تکلیف پہنچانے سے بڑھ کر ہے تو پھر تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگر جتنی اس نے آپ کو تکلیف دی اس سے بڑھ کر آپ نے دی، تو وہ جو بڑھ کر آپ نے دی اس کی تو معافی آپ کو دنیا میں مانگنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں آپ کو اپنی نیکیاں اسے دینی پڑ جائیں گی۔ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم سے مراد کہ جو ہم نے پرانے وقتوں میں کر دیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوئی تو ضرور ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب انسان پرانے گناہوں پر نادم یا شرمندہ ہوتا ہے نا، تو وہ آٹومیٹکلی آئندہ نہ کرنے کا عزم کر ہی لیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جس طریقے سے تم نے اپنے نفس کو، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہو نا، یعنی کہ پرانے وقتوں میں، اسی طریقے سے آج سے تم اپنے فرض فرائض کو پورا کرو گے، زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دو گے،
اور اللہ تعالیٰ کے فرض اور واجبات کو ادا کرنے والا بن جاؤ گے تو انشاءاللہ تیرا نفس یعنی کہ تیرا وجود اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے گا، اطاعت گزار ہو جائے گا، اور اپنی آنکھوں سے اپنے نفس کو ایک پاکیزہ ماحول میں ڈھلتے دیکھ لینا۔ اس کی فکر مت کرنا کہ کوئی کیا کہے گا، کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے۔ اس بات کی ذمہ داری آپ اپنے ہی کندھوں پر رکھیے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آپ کا صرف وہ حساب ہوگا جو آپ کے زبان، آنکھوں، ہاتھ، پاؤں، آپ کے وجود نے کیا ہوگا، نہ کہ اس بات کا آپ سے حساب لیا جائے گا کہ لوگ کیا کرتے تھے یا کیا آپ کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو توبہ کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح نصیب ہو، یعنی کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، اے لوگو مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 25 میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ جہاں تک توبہ کی قبولیت کے وقت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرمائیں گے جب ہمیں موت کے فرشتے نظر آئیں گے، جب ہماری روح قبض کی جائے گی تب تک توبہ کے دروازے کھلے رہیں گے۔ سورۃ مائدہ میں ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو سوچئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ خود ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میرے بندے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تاکہ یہ جنت کے حقدار بن جائیں، جنت کے باغوں میں یہ کھیلیں کودیں، اپنی مرضی کی زندگی بتائیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی چند پل کی ہے جو کسی بھی وقت ہماری سانسوں کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے، تو وہی تو زندگی ہے جو ہمیشہ ہے، ابدی ہے اور سچی ہے، حقیقت ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون اور ہمارے بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار اور تمام معاملات میں اصلاح ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں جتنی ٹینشنیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام کی تمام ہمارے گناہوں کی نحوست ہم سے دور کر دے گا۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطہ میں زیادتی کر دی جاتی ہے، یعنی زیادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے دل پر چھا جائے، یعنی اس کے دل کالا ہو جائے اور یہ گناہوں کو چھوڑے ہی نہ۔ اس کو ران کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے اس کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، یعنی کہ جتنا ہم برا کام کریں گے، گناہ کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے تو یہ ہمارے دل پر یہ گناہ کی سیاہی
چڑھتی جائے گی اور جیسے ہی ہم استغفار کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، چن کر گن کر معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا جو دل ہے وہ مطمئن بھی ہوگا، سکون میں بھی ہوگا، گناہ کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا، اللہ کی پسندیدہ شخصیت بھی بن جائیں گے، اللہ سے دوستی بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ قبر اور حشر میں گناہوں سے خلاصی کی وجہ سے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفور و معصوم ہو کر بھی اتنی کثرت سے توبہ کرتے، تو ہمیں اور بھی زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے تو چھوٹے بڑے اور بے شمار گناہ شب و روز ہوتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں ان کی سنت بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہمارے نیک عملوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے، راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم کے راستے پر قائم رکھیں، اسی راستے پر استقامت دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر، استقامت اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایک اچھا گروہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جسے نہ صرف ہمیں قبر اور حشر میں بھی بہترین ساتھ نصیب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تمہارے دوست ہوں گے نا، وہ آخرت میں تمہارے دوست ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اسلام کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں، اچھا اور نمک مرچ سے بغیر۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، تاکہ ہو سکتا ہے کل آپ کو پھر ہماری ضرورت پڑے۔